لائٹ آف کرا دیں وہ ادھر خادم جتنے ہیں بغیر سوچے سمجھے نیچے فرش پہ یہاں بیٹھ جائیں تاکہ سارے لوگ کلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بخش شاہ سرکار کی زیارت بھی کریں اور پروگرام کو بھی آگے بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد کلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بخش شاہ سرکار صاحب سٹیج کی زینت بن چکے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد کلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بخش شاہ سرکار صاحب سٹیج کی زینت بن چکے ہیں. اب میں درخواست کروں گا اپنے استاد محترم حضرت علامہ حافظ القاری خواجہ حسین چشتی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے لے کر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. کلندر دوران محافظ ختم نبوت عظیم روحانی پیشوا مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شام صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار زیب سجادہ آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف اپنے روحانی تبلیغی دورے پر آج ہی پاکستان سے حضرات بھائی جتنے ساتھی سے ہیں، میں چونکہ بارگاہ مرشد کا ادب کرنا چاہیے، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. تمام حضرات تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر. حضرات توجہ رکھیے، آپ بیٹھ تشریف رکھیں. حضرت سرکار حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار
آج ہی پاکستان سے کچھ ہی دیر پہلے سرزمین برطانیہ پر لندن پہنچے اور اتنی تکان اور طویل سفر کے بعد خوش نصیبوں آپ کو زیارت کروانے کے لیے اور اپنا روحانی فیض دینے کے لیے اور اللہ کے حکم سے دم فرما کر شفا عطا کرنے کے لیے سرزمین بریڈ فورڈ پر تشریف لائے. ہم آستانہ عالیہ بلاغت شریف کے خدام اور اس اجتماع میں کثیر تعداد میں اہل سنت، جماعت اہل سنت اور اہل سنت کے عظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام کی طرف سے آپ کو سچ بسم اللہ ویلکم، خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آئے خزانہ گلشن باغ رسول میں آشاق ہے کریم ہری کی ہری رہے. حضرت بھائی جس طرح خطام فرما رہے باقی حضرات سٹیج پر آنے کی کوشش نہ کرے، سب حضرات ملیں گے، سب کو فیض ملے گا. تمام حضرات تشریف رکھیں، کوئی ساتھی اوپر آنے کی کوشش نہ کرے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. بات سنیں، یہاں بیماریاں جاتے ہیں، زندگی ملتی ہے، زندو والا نعرہ لگے. ہم کسی عام پیر کے ماننے والے نہیں، ہم زندہ پیروں کے ماننے والے ہیں. ہم وادی بغداد کے ماننے والے ہیں، وادی نجف کے ماننے والے ہیں. نعرہ تکبیر. مرد حضرات کی آواز پر کوئی پابندی نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں ایک جملہ کہوں گا، دکھیا دلوں کے ہیں طبیب. آپ کی طرف سے جواب آنا چاہیے حق خطیب، حق خطیب. میں عرض کروں گا دکھیا دلوں کے ہیں طبیب، دکھیا دلوں کے ہیں طبیب، دکھیا دلوں کے ہیں طبیب. آستانہ عالیہ بلاغت شریف، آستانہ عالیہ بلاغت شریف. حضرت قبلہ سرکار جی قلندر دوران بنفس نفیس آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. ہم نے دیکھا یار دم تو کچھ دیر کے بعد ہوگا، ایسے مریضوں کو بھی دیکھا. انہوں نے محبت سے حضرت کو دیکھا، حضرت نے صرف محبت سے ان کو دیکھا، بیماری چلی گئی. میاں تو دم کی بات کرتا ہے. دم بھائی سارے ساتھی تشریف رکھے، خدام سے بتاؤں محفل اپنے پیر پر بڑے سکون سے. آج تو لوگ دم کی بات کرتے ہیں، وہ دم تو تیسری منزل ہے. ہم نے یہ دیکھا اللہ والوں کی دید سے عید ہو جاتی ہے، یہاں تو دیکھنے سے بیماریاں چلی جائیں. حضرات گرامی، سلسلہ کیلو کال چلتا رہے گا. 7 حضرت ابو علی قلندر، حضرت شہباز قلندر کی زمین سے آیا ہوا ایک فقیر سید بادشاہ جناب علامہ قمر ہاشمی صاحب سے میں درخواست کروں گا حضور مائک پر تشریف لائے اور اپنے نورانی پیغام سے مستفید فرمائے. حضرت علامہ قمر ہاشمی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، میلاد النبی، دربار عالیہ بلاغت شریف، جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد، جیوے مرشد، جیوے مرشد، جیوے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا المصطفى احمد المجتبى نبی الہدى شفیع الامم صاحب الجود والکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ معراج پر مدنی گیا، اللہ سے دل بر ملا، اعلیٰ ہے اس کا مرتبہ، بلغ العلا بکمالہ۔ نور کی تصویر ہے، قرآن کی تقریر ہے، تقریر پر تاثیر ہے، کشفت دجا بجمالہ۔ اچھی ہیں ان کی عادتیں، نازل ہیں ان پر رحمتیں، باری کی ساری برکتیں، حسنت جمیع خصالہ۔ صلوات سید الانام پر، عربی واجب الاحترام پر، رحمان بھی خود ہی پڑھے صلو علیہ وآلہ۔ بلند آواز سے میری مائیں بہنیں اور بھائی درود پاک پڑھیں۔ جناب حضرت ولی کامل صاحب فیض و درجات پیارے خطیب، اور آپ کے بہت ایسے پیارے نام ہیں، کتنے کتنے میں نام لوں۔ میرے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، اور میرا تعلق جو ہے سخی لال شہباز قلندر کے شہر سے ہے، سیون شریف۔ آپ سارے کشمیری اور جہلم سائیڈ کے مائیں بہنیں، میں سندھ کا ہوں، سیون شریف کا۔ 27 سال سے اس ملک میں ہوں، امام و خطیب ہوں، تو سانی زبان بڑی ٹھیک ٹھاک بول لینا ہے۔ میں اپنی آیت کے ایک حصے کے متعلق جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں، میری بہنوں، پردے دار میرے بھائیوں، یہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو صاحب ایمان ہیں، صاحب ایمان صرف اس کا نام نہیں کہ کلمہ شہادت پڑھے، اصل مومن وہ ہے جس کی رگ رگ میں، جس کے جسم کے بال بال میں، جس کے خون کے قطرے قطرے میں، جس کی سوچ میں، جس کے فکر میں، جس کی یاد میں، جس کے ذکر میں محمد مصطفیٰ کی یاد ہو۔ اس کا تن نبی پر قربان ہوتا ہے، اس کی جان مصطفیٰ پر قربان ہوتی ہے، اس کی ہر چیز آقا پر قربان ہوتی ہے، اس کا نام ہی مومن ہے۔ اور رب نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ اللہ کی محبت میں مضبوط ہوتا ہے، صدقہ پر قربان ہوتی ہے، اس کا نام ہی مومن ہے۔ اور رب نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ اللہ کی محبت میں مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ پھر جب مومن اللہ کی محبت میں مضبوط ہو جائے تو کہیں پہ غوث بنتا ہے، کہیں پہ قطب بنتا ہے، کہیں پہ اللہ کا ولی بنتا ہے، کہیں پہ لال شہباز قلندر بنتا ہے، کہیں پہ علی حجویری بنتا ہے، کبھی کہیں پہ معین الدین اجمیری بنتا ہے، اور کہیں پہ ان سب سے پیار کرنے والا خطیب بنتا ہے۔ یہ میرا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم آئے ہیں، میں پہلی دفعہ حضرت کی زیارت کر رہا ہوں، پہلی ملاقات ہے، اور ہم یہاں پر اس لیے آئے کہ ہم حق کی حمایت کریں، حق کی حمایت کریں، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو فیض ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، جو عنایت ہے۔ کون اس ملک کے اندر 12، 2، 3 بجے تک جاگے؟ بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، یہ کیا رنگ ہے؟ اے خطیب، اے پیارے خطیب، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سے پیار کیا، نبی سے پیار کیا، مصطفیٰ سے پیار کیا، صدیق اکبر سے پیار کیا، علی سے پیار کیا، حسن سے پیار کیا، حسین سے پیار کیا، حضرت غوث الثقلین عبد القادر گیلانی سے پیار کیا، تو اس پیار کے بدلے میں آپ کو پیار ملا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، کئی مفتی، کئی مولوی، کئی
مولا علی کے ملنگ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب ملنگ کی معنی کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ملنگ بڑا مشہور نام ہے، کسی نے کہا ملنگ وہ ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور پھرتا رہے۔ میں بتاتا ہوں آج آپ کو کہ ملنگ کس کو کہتے ہیں۔ ملنگ وہ ہوتا ہے، مولا علی کا ملنگ وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس میں علی کو غور سے دیکھے، عین کو دیکھے، لام کو دیکھے، یا کو دیکھے اور اس علی کے اسم کے اندر گم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور اس علی کے اسم کے اندر جب وہ فنا ہوگا تو علی اس کو بقا کا تاج پہنا کر دنیا کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے علی کا ملنگ۔ تو میں یہ کہنے والا تھا، میرے پاس باقی 3 منٹ ہیں، کلندر کا بھی میرے پاس ذرا کلندر کا بھی بتا دیں وہ کون ہوتا ہے؟ سنیں کہ کلندر کیا ہوتا ہے۔ کلندر چھوٹے کاف سے لکھیں گے تو وہ ریچھ کو نچانے والا ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور بڑے کاف سے لکھیں گے تو کلندر وہ ہوتا ہے جس کے شہر سے میں آیا۔ آپ کو بتاؤں ان کی کہانی میری ماں بہنوں بھائی، ان کا نام ہے محمد عثمان مروندی۔ مرشد نے کہا کہ اے محمد عثمان مروندی سندھ چلا جا، سیوستان چلا جا، سیون شریف کا پرانا نام سیوستان ہے، وہاں چلا جا۔ مرشد نے جب حکم دیا تو آپ نے اپنے خلیفہ سکندر بودلہ کو ساتھ لیا، سیون پہنچے۔ ہندوؤں کا زمانہ تھا، پورا شہر ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ سکندر بودلہ نے پوچھا، یا حضرت سخی شہباز کلندر ہمیں تو کوئی جانتا بھی یہاں نہیں، ہمیں تو کوئی مانتا بھی نہیں۔ تو بابا نے یہ کہا، شہباز کلندر نے یہ فرمایا کہ ہم نہ کرو، ہم ادھر بیٹھیں گے جہاں لوگ جانے سے شرماتے ہیں۔ اور وہ کیا جگہ تھی؟ حسینوں کا ڈیرا، لال بازار جس کو کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں حسین عورتیں غلط کام کے لیے بیٹھتی تھیں، اور حضرت لال شہباز کلندر وہیں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے ایسا فیض دیا کہ جو بھی بری نیت سے آئے مردان کی ختم۔ 3 صورت بنی سبحان اللہ کی بات کروں۔ بستی والوں نے کس ہاں جی، بستی کس طرح ہوتی ہے؟ ہاں بستی کس طرح؟ سنے 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 سنے، اب اجازت مل گئی حضرت سے، اب قلم والے کو میں نہیں دیکھوں گا، حضرت کو دیکھوں گا۔ تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا جب کہ جو بھی بری نیت سے آئے مردان کی ختم۔ 3 صورت بنی سبحان اللہ کی بات کروں۔ بستی والوں نے کس ہاں جی، بستی کس طرح ہوتی ہے؟ ہاں بستی کس طرح ہوتی سنے 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 سنے، اب اجازت مل گئی حضرت سے، اب قلم والے کو میں نہیں دیکھوں گا، حضرت کو دیکھوں گا۔ تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا جب وہاں بیٹھے اور اپنا تصرف کیا، اپنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دم کیا ہے، وہ بے دمو تمہیں دم کا کیا پتا، بے دمو بے دمو تمہیں دم کا کیا پتا، کہ مرشد کلندر کا نعرہ ہی کیا ہے، دم دما دم مست کلندر، دم دما دم مست کلندر، دم دما دم مست کلندر، دم دما دم مست کلندر۔ 3 دفعہ اس میں دم آیا، 3 دفعہ دم آیا، دم دما دم مست کلندر۔ تو بابا نے جب نظر کی، ساری عورتیں توبہ طائب ہو گئی اور متقی اور پرہیزگار بن گئی، اللہ کے عشق میں رنگ گئی۔ تو میری ماں، میری بہنوں، کسی کی پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ یہ شہزادہ حق کی راہ پر ہے، کیونکہ رحمت للعالمین نے اعلان کیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک وہی بندہ پیارا ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو پیارے خطیب سیوانی درویش بندے کا آپ پہ سلام، آپ کے لیے دعا، آپ کی محبت والوں کے لیے دعا، اس فیض کو جاری رکھیں۔ جب آپ کے اوپر مولا علی
मुश्किल कुशा का हाथ है तो कोई दुनिया की ताकत आपको नीचा नहीं दिखा क्या सकती। बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वाह बरकातुहू। वाह वाह लम्हा साहब, सुभान अल्लाह, आप जिए, क्या बात है। ऐसा तुझे खालिक ने या रसूल अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरातार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनेन की खातिर तुझे सरकार बनाया। सेवन हजरत लाल शहबाज कलंदर की जमीन से एक मस्ताना अपने अंदाज में पैगाम मोहब्बत दे रहे थे। हजरात स्टेज पर हजरत कलंदर दौरान तशरीफ फरमा है। मुझे ये कहने दो, ये आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ के कलंदर सिर्फ दम पर नहीं, फूंकों पर नहीं, खत्म नबुव्वत पर अगर कहीं बात उठती है तो सिर्फ तस्बीह से दम नहीं होता, बल्कि लाखों का इस्तेमाल लेकर खत्म नबुव्वत का पहला देते हैं। एक वक्त था खत्म नबुव्वत पर आवाज उठी, सैयद मेर अली शाह गोलड़ा से लाहौर पहुंचे, और आज तारीख लिखने वाला लिखेगा सरजमीन पाकिस्तान में एक आवाज उठी तो सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा खत्म नबुव्वत के उन्वान से जो मुनक्किद हुआ, उसकी क़ियादत और सियादत और रहनुमाई ये कलंदर दौरान फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में दम, मीलाद, मेराज, 11वीं की हर महफिल को मर्द कलंदर ने उन्वान दे दिया खत्म नबुव्वत का। हजरत ग्रामी हजरत खतीब हुसैन अली बादशाह, आप बेचैन हैं। आज ये पता चल गया हुजूर, आपकी आमद पर आपका प्रोग्राम न किसी खतीब का मुहताज, न ही किसी अदीब का मुहताज। नकीब समझते कि हम शायद काफी और रदीफ ज्यादा मिलाते और शायद लोग ज्यादा आते हैं। न काफी और न रदीफ का मुहताज, न खतीब का मुहताज। ये इज्तिमा फकत आपकी दीद के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए और लबों से निकली हुई एक फूंक के मोहताज है। मुझे कहने दो, ये फूंक और इस्लाम को बचाने वाली फूंक है हज़रत खतीब हुसैन अली बादशाह कलंदर दौरान की सूरत में क़यामत तक बाकी रहे, यानी मुख्तलिफ सूरतों में। हजरात गिरामी तशरीफ लाते कराची से आए हुए बड़े खूबसूरत बोल टेलीविजन पर लोग मुख्तलिफ बोल बोलते हैं। ये अजीब नौजवान है, बात बोल पर करता है, लेकिन जब बोलता है तो मुस्तफा की बातें। जनाब मुख्तरम खान मोहम्मद रेहान कुरैशी कादरी साहब शुक्रिया भी अदा करते हैं दलबाले आलिया बलावड़ा शरीफ के खुदाम की तरफ से महक पर तशरीफ लाए। बोल पर बहुत बोल बोले होंगे हुजूर, आज इस इज्तिमा में कलंदर दौरा की मौजूदगी में आज जरा मोहम्मद का बोल सुना दें। तमामी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीम की आमद बेइंतहा मुबारक हो और दिल की अता गहराइयों से किबला हाफिज नासिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुफैल साहब का जिनकी विसासत से मेरी हाजिरी हो रही है। और मैंने एक गुजारिश आयाब भाई से भी की, तुफैल साहब से भी की कि मुर्शिद का जो मिशन है
وہ امت مسلمہ کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، اور دوسرا سرکار کی میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا۔ لیکن میری ایک اور بھی التجا ہے جو میں نے ایاب بھائی سے طفیل صاحب سے گزارش کی کہ جہاں جہاں اللہ پاک نے آپ کو عزتیں بخشی ہوئی ہیں اور لوگ اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں، تو وہاں پر مسجد حق خطیب کا قیام ہونا چاہیے ہے جی۔ میں مرشد آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ بتائیے کہ کون کون چاہتا ہے کہ مرشد کے نام سے مسجد حق خطیب کا ہر جگہ جہاں جہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں وہاں قیام ہونا چاہیے مساجد کا؟ جو چاہتے ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو بند کر کے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، محبت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ میرا آقا کی بارگاہ میں اس ایمان کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا سلام کر رہے ہیں۔ بلند سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے مرشد سے محبت، جس کو مرشد سے محبت اپنے ہاتھ اور جس نے میرے آقا سے محبت سینے کا زور لگا کے بلند سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
کے سبحان اللہ. جنہیں مدینے جانا تھا میں کہتے سبحان اللہ. کہ اس صورت کو میں جانا تھا کہ جانا تھا سچی آیا میرے میں شانا جس شان کو شانا سب بڑھیا جس شان کو شانا سب بڑھیا جس شان کو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ. میں نے آج ہی اس کے تمام سے لکھے ہیں اور پیش کرنا آپ کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی کڑی کڑی اس ہاتھ کی بارگاہ میں رسول اللہ فرمائے کہ اللہ کی
खतीब की। माशाअल्लाह, कराची से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अलहाज मोहम्मद रेहान कादरी बड़े खूबसूरत अंदाज में नाते मुस्तफ़ा और मनक़बत पेश कर रहे थे हुज़ूर कलंदर दौरान के हुज़ूर अक़ीदत की नज़र। अब तशरीफ़ लाते हैं। अजीम नाम भी अजीम है और अजीम कारनामा भी सर अंजाम देते हैं। जनाब मोहतरम अल्लामा अजीम की साहब नुमाइंदा जंग, मैं दरख्वास्त करूँगा हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहतरम अल्लामा अजीम जी साहब नुमाइंदा जंग। अच्छा, ये अगला जुमला वक्त की नज़ाकत के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी यूके का चेयरमैन हूँ। मैं पहले तो खुश आमदेद कहता हूँ सरकार हक खतीब कलंदर दौरा को। कुछ लोग कलंदर बनावड़ा शरीफ कहते हैं, मैं कहता हूँ बनावड़ा शरीफ का फैज़ अब आलमी बैन अक़वामी सतह पर फैल चुका है। अब ये कलंदर दौरा है, अल्लाह तबारक व तआला इनके दराजात को बुलंद फरमाए। मैं इतना अर्ज करूँगा कि 25 से 30 बरस मुझे यहाँ पर सहाफ़त करते हुए और टेलीविज़न पर रूहानी मसाइल का प्रोग्राम करते हुए हो गए और लोगों के दुख दर्द बांटते हुए हो गए। क्योंकि बातनी उलूम के साथ मेरा ताल्लुक़ है, तो इसी लिहाज से मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंद के मकतबा फ़िक्र से हैं, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि किसी शख्स को अगर कश्फ होता हो और वो अपने कश्फ को जाहिर करे कि मुझे कश्फ होता है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपने लिए ये कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। किसी ने BA किया हो, वकील हो, तो वो ये कहता है अगर किसी को अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया है तो उनके इस इनाम को कोई जो है बताए तो उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। हजरत हक खतीब सरकार बादशाह को अल्लाह ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लिया है। यक ज़माना सोहबत व औलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। एक वली कामिल के लिए अल्लाह ने इनको इल्म लुदुनी भी अता किया है और अल्लाह ने इनको इल्म ज़ाहिर भी अता किया है और फिर इन्हें खूबसूरत भी बनाया है। सैयद भी हो, सोना भी हो और फिर उसके पास कुरान का इल्म भी हो। और एक ही बात वो कहते हैं, मैंने 4 साल में इनकी कोई तकरीबन सैकड़ों के करीब जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्लिप्स हैं वो देखे हैं बहुत गौर के साथ। हर एक में कहा है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। कभी भी उन्होंने दावा नहीं किया और हमेशा कुरान की बात करते हैं, सुन्नत की। ये किया हो, वकील हो, तो वो ये कहता है अगर किसी को अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया है तो उनके इस इनाम को कोई जो है बताए तो उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। हजरत हक खतीब सरकार बादशाह को अल्लाह ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लिया है। यक ज़माना सोहबत व औलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। एक वली कामिल के लिए अल्लाह ने इनको इल्म लुदुनी भी अता किया है और अल्लाह ने इनको इल्म ज़ाहिर भी अता किया है और फिर इन्हें खूबसूरत भी बनाया है। सैयद भी हो, सोना भी हो और फिर उसके पास कुरान का इल्म भी हो। और एक ही बात वो कहते हैं, मैंने 4 साल में इनकी कोई तकरीबन सैकड़ों के करीब जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्लिप्स हैं वो देखे हैं बहुत गौर के साथ। हर एक में कहा है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। कभी भी उन्होंने दावा नहीं किया और हमेशा कुरान की बात करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, खत्म नबूवत की बात करते हैं। ये अजीम इंसान है, अल्लाह इनसे उम्मत मुसलमान के अमन के लिए काम ले ले और ले रहा है। मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। वुसअते दिल है बहुत, वुसअते सहरा कब है। क्योंकि वक्त की नज़ाकत के साथ मैं यही चाहूँगा कि हज़रत हक खतीब को देखने के लिए, सुनने के लिए तमाम लोग, मेरी माएँ बहनें, दोस्त अहबाब जमा हैं, तो ये वक्त उन्हीं को मैं
عطا کرتا ہوں جناب اللہ آپ کے سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمیشہ آپ سے امت مسلمہ کی ہدایت کا کام لیتا رہے. شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے بہت جلد اللہ کا کرم ہو جائے گا. اس دعا کی سب کو ضرورت ہے، امن کی سب کو ضرورت ہے. تفرقہ بازی سے بچے، اللہ کے لیے تفرقہ بازی کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں، ایک ہو جائیں، امن قائم کریں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ حضرات کہتے ہیں جو فیض پاتا ہے وہی پاتا ہے جس میں عاجزی اور انکساری ہو. نام عظیم جی ہے، میں نے تعارف کروایا، فرماتے میں یہ نمائندہ بن کر نہیں قلندر دوران کا خادم بن کر آیا ہوں، اور یقیناً فیض بھی وہی پاتا ہے جو خادم بن کر آتا ہے. حضرات گرامی بڑا اچھا جملہ کہا تھا سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی ہے، یہی عشق کی ہے منزل، یہی زندگی کا حاصل، نہ اٹھے گا سر ہمارا تیرے سنگ آستان سے، وہ نہ پا سکیں گے منزل، ارے انہیں کچھ نہ مل سکے گا جو بچھڑ گئے ہیں قصداً سر راہ کارواں سے. اب میں درخواست کروں گا دربار عالیہ کے اور درباری نعت خان جناب محترم، نظر ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. درجنوں مرتبہ سنا ہوگا آپ نے یہ جناب محترم حافظ محمد ناصر خان صاحب کو غزل کی دنیا سے نکال کر قلندر دوران محبت رسول اور نعت رسول کی لائن پر لگایا. تشریف لاتے ہیں درباری نعت خان جناب محترم حافظ محمد ناصر خان صاحب. حافظ محمد ناصر خان صاحب حضرات بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ بلاوڑ شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے. تیرا تیرا ہے تبھی تیرا تیرا ہے تبھی ملت اسلامیہ کا ہے تبھی. جناب محترم حافظ محمد ناصر خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ سب لوگ خوش ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جس چیز کو خوشی ہے. سبحان اللہ. اے پتی نہیں تو کوئی گل نہیں، اسی تیار ہیں انشاءاللہ. میں نے بھی اپنے سینے کا زور لگا کے کلام پڑھنا ہے اور آپ نے بھی سینے کے زور سے سبحان اللہ کہنا ہے. ذرا بلند آواز سے، کیونکہ سیانے کہنے نے دو بندے نہیں ہوتے. سرکار آگے میں تو اسی سارے نے مل کے حاضری پیش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. میں جتنے بھی میرے معزز محترم محتشم علماء کرام مشائخ اعظام جو آج سادات کرام خصوصاً بالخصوص جو آج ہماری اس مذہب کی جان ہے یہاں تشریف لائے ہیں، میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی جتنی تنظیم ہے حضور قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی جانب سے اور تمام خدام کی جانب سے میں ان معزز علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ان علماء کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. جس قلندر کی بارگاہ میں آج میں اور آپ سب حاضر ہیں، تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک عالم دین نے بڑی کمال کی بات کی، وہ قلندر کی صفت بیان کر رہے تھے، وہ بھی تشریف لے کے ہیں، وہ یہاں ہوتے تو میں ان کو بتاتا، میں ضرور عرض کرتا کہ آج سے 900 سال پہلے جو باتیں ہم سنتے تھے آج الحمدللہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو ہمارے پاس بھیجا ہے. کہ وہ ہستی ہے دوستو، یہ وہ ہستی ہے کہ یہ جتنے بھی خادم بیٹھے ہیں
जितने भी लोग बैठे अभी थोड़ी देर पहले हमारे किराम अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ एक बंदा मिला, वो कहता है मैं मान रहा था शुक्र से, मैंने आपकी सरकार जी से काम करवाया पिछली दफा और मैं अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं एक बंदे की बात बता रहा हूँ, यहाँ कितने लोग हैं जिनको इस दर्द से शिफा हुई है। आप सबको जिसको अल्लाह ने इस दर्द से शिफा दी है, पूरी दुनिया देख रही है, जरा हाथ उठा के वही बताए जिनको शिफा हुई है। ये देखे कितना अल्लाह का करम है, किबला शाह साहब, कितना ये अल्लाह का करम है। ये दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का खुसूसी फैज़ है, ये खुसूसी फैज़ है हजूर किबला पीर सूफी मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये खुसूसी फैज़ है हजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो बलावड़ा शरीफ में फैला हुआ है। जहाँ भी हक बादशाह सरकार जाते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आज से 2 महीने पहले सियालकोट की महफिल देखी है? कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने देखी है? सियालकोट की महफिल मिलाद किसने देखी है? अगर आप आज भी यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साल देखे ना ये कलंदर की गिरावट होती है जी। यहाँ बात करने का मजा आ रहा है, वहाँ बिजली भी आ गई है माशाल्लाह। जरा हुण कहो सुभान अल्लाह, पिछले भी कह रहे हो सुभान अल्लाह, जेड़े पहली बारी आए हो वो भी कह रहे हो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडियां मोहब्बतां नूं सलामत रखे। सियालकोट में 7 लाख से ज़ायद, अल्लाह पाक हमें माफ करे अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकले, 7 लाख से ज़ायद जो वहां के मीडिया की रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट मीडिया की, जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि 7 लाख से ज़ायद लोग वहां महफिल मिलाद सुनने के लिए आए। और गुजरात में मलकवाल में जहां जहां कलंदर दौरान साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का कदम लगता है, अल्लाह की रहमत हो जाती है, अल्लाह के नबी की रहमत और करम हो जाता है। आप बड़े खुश नसीब हैं। यहाँ आज फ्रांस से भी लोग आए हैं, बेल्जियम से भी आए हैं, हॉलैंड से भी आए हैं। अभी इंशाल्लाह मुझे नात शरीफ के लिए किबला हजरत अल्लामा कारी खातम हुसैन साहब चिश्ती, जो कि दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मैं तकरीर नहीं करता। बिजली गई हुई थी, वो एक बंदा होता है जो फिल्म करने वास्ते, मैं एज ए फिलर आया स्टेज पे, तो मैं अपने बड़े ही प्यारे भाई जिनको कल किबला हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने भी हुक्म दिया कि वो तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें। यहाँ का बच्चा है, देखिए हम जितने भी यहाँ पे मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा यहाँ आते हैं, नातखान आते हैं, किसी भी आते हैं, ताकि वो तबलीग करे कि जो यहाँ की यूथ है, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो आके यहाँ से फैज़ हासिल करें और वो भी आगे आए। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है इस बच्चे पे, बड़ा प्यारा बच्चा है। अभी 2 मिनट है, जितनी देर तक बिजली नहीं आती मैं आपसे बातें करूंगा इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत, फिर क्या बड़ा खूबसूरत वाकया सुनाता हूँ। कल सईदा में एक बच्ची आई, यहाँ यूके की बच्ची थी, यूके की बच्ची। डॉक्टर्स ने उसको व्हाइट स्टिक दे दी कि बेटा तुम सारी जिंदगी के लिए अंधी हो गई हो, तुम देख नहीं सकती। आप सुन रहे हैं, सबको आवाज आ रही है। डॉक्टर्स ने कहा बेटा तुम देख नहीं सकती, ये आपकी स्टिक है और आज के बाद आप ब्लाइंड है, रजिस्टर्ड ब्लाइंड। तो वो लड़की कल सईदा पहुंच गई, मैं वहां था। मुझे वो कहती है कि भाई ये बाबा जी से कहें मुझे ऐसी फूंक मारे कि मेरी जान निकल जाए, क्योंकि मैं अपनी आंखों के बगैर इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। तो मैं रो पड़ा, मेरी आंखें अब नीला हो गई। मैंने कलंदर दौरान साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को अर्ज किया कि ये लड़की ये कह रही है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है। कलंदर दौरान ने अपना तस्वीर वाला हाथ उस बच्ची के सर पे मारा, उसकी आंखें वापस आ गई। उसकी आंखें उस बच्ची की आंखें वापस आई। तो मुर्शिद ने फरमाया कि मेरा बेटा, तुम्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम देख नहीं सकोगे, जाओ उन डॉक्टर से जाके बरतानिया में कह दो, मैं तुम्हें बेटा एक बात कह रहा हूं,
کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تمہیں تب بھی اینک نہیں لگے گی، تم ٹھیک رہو گی. یہ ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں اپنے بڑے پیارے بھائی، یہاں کا بچہ ہے، بڑا پیارا بولتا ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اردو بھی انگلش بھی اپنی ملٹری بھی نیچے ٹھوکی جانا ہے، تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. میں اپنے بھائی حافظ شعیب صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اظہار خیال فرمائے. نعرہ تکبیر. ہم نے محفل کو عروج پہ لے کے جانا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وسندنا ومغوانا وملجأنا الذي كان نبيا وكان آدم بين الدين والماء سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواجب بلند شکر موقع حضور کی بارگاہ میں درود و سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. اتنے اشاقان مصطفیٰ کے ہجوم میں ذرا گونج پر جائے. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ آپ ہی قصہ مختصر. تمام تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام کی سب سوگاتیں بس ایک ہی ہستی کی نظر، وہ جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. وقت نے جن کی گلیوں میں چلنا سیکھا، جن کے رخ زیبا کی جھلک سے آفتاب و مہتاب ضیاء آتے ہیں، جن کی آنکھوں کی سیاہی سے کالی کٹائیں کو نور ملتا ہے، جن کی حسین آنکھوں کی سفیدی سے جن کو اجالے ملتے ہیں. اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں اللہ جل وعلا کا شکر گزار ہوں کہ اس اسی رات میں آپ جیسے غیور بھائیوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں کے سامنے خاصتاً اس شب نور کے دولہ کلندر دورہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی موجودگی میں اللہ نے اس حقیر، اس ادنا غلام کو یہ موقع عنایت فرمایا کچھ کہنے کا. اللہ کریم مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب مجھے حکم ہوا کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی تو میرے خیال میں ایک شعر حضرت کی نظر بہت ہی فٹ آیا. حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑی شوق سے، گرتے ہیں بڑی شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی سمندر دریا
مصطفیٰ کریم کی شان میں ایک ہی نظم پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. ادھر اللہ نے سورہ بقرہ اتاری، حضرت آپ کی دعاؤں کا طلبگار. ادھر اللہ نے سورہ بقرہ اتاری، ادھر صداقت کی زہر اتاری. ادھر سورہ آل عمران ہے، ادھر عظمت محبوب دو جہان ہے. ادھر سورۃ النساء بے مثال، ادھر کمالات مصطفیٰ بے مثال. ادھر سورۃ الانعام کو دیکھو، ادھر میرے محمد کے احترام کو دیکھو. ادھر سورہ ہود ہے، ادھر ان کا مقام محمود ہے. ادھر سورہ ابراہیم ہے، ادھر مدینے کا در یتیم ہے. ادھر سورہ نور ہے، ادھر نور علی نور ہے. ادھر سورہ حج ہے، ادھر ان کے نور کی سچ دج ہے. ادھر سورہ عنکبوت کو دیکھو، ادھر میرے حق کے ثبوت کو دیکھو. ادھر سورہ زلزال ہے، ادھر امت کا لجپال ہے. ادھر سورہ اخلاص ہے، ادھر پیغمبر اخلاص ہے. ادھر سورہ فلق ہے، ادھر حق ہی حق ہے. ادھر سورۃ الناس ہے، ادھر خاص الخاص ہے. تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے. نظیر اس کی بھی نہیں، جواب اس کا بھی نہیں. فرق مگر اتنا، اس کی تلاوت کرنے والا قاری بن گیا، ان کے دیدار کو پانے والا جناب محمد کا صحابی بن گیا، جناب محمد کا صحابی بن گیا. نگاہ والی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. چلتے سورج ڈلتے رہتے، چلتے سورج ڈلتے رہتے. تیری رحمت کے نال سبحان ربا اسی پانی اتے بندے چلتے دیکھے. تیری رحمت کے نال سبحان ربا اسی پانی اتے بندے چلتے دیکھے. دیکھے گا آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے اور شاہکار مصطفیٰ کا ہجوم لگا ہوا ہے. اللہ کریم کلندر دوران کے توسل سے، آپ کے فیضان سے، جن کی نظر جن کا ہاتھ آپ پہ ہے، اللہ کریم ہم سب کو آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اگر کوئی غلطی بتائی ہو گئی ہو معافی کا طلبگار ہوں. ایک بار پھر حضور آپ کی دعاؤں کا طلبگار. اللہ حافظ، السلام. ماشاءاللہ ذرا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک ان بچوں کو سلامت رکھے اور جتنے بھی ہمارے بچے ہیں اللہ پاک ان کو عاشق رسول بنائے. اور اس میں کوئی شک نہیں، جو ولی کی محفل میں آتا ہے وہ یقیناً عاشق رسول بنتا ہے. مختصر سا پیغام ہے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا اور قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا. آپ بھی سن لیں. فرماتے ہیں کہ ایک حضور کا میلاد بڑی محبت سے مناتا ہوں، دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں. اور پورا پاکستان، پورا عالم اسلام اور جہاں جہاں مسلمان دنیا میں بستے ہیں، چاہے وہ دبئی شارجہ کی سرزمین پہ ہوں، چاہے وہ مدرسے ہیں، چاہے وہ دبئی شارجہ کی سرزمین پہ ہوں، چاہے وہ قدر سیدہ میں ہوں، چاہے لاہور کراچی اسلام آباد میں ہوں، جہاں بھی لوگ بستے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کی جو خدمات ہیں ان کی مثال کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس مرد درویش کا سایہ ہم سب کے سلامت رکھے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتا ہوں. میرا اپنا ایک ذوق ہے، دف کے ساتھ میں نعت پڑھتا ہوں. آپ سب بھی میرا ساتھ دیں گے. یہ جھنڈے والے جو ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ان کو ہلائیں گے اور اس نیت سے درود پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں اور پیارے آقا سنتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ
خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پورے ملک فضاواں تھا محلہ جیوے عرش معلہ تھا محلہ جیوے عرش معلہ کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے وہ ساڈے اصلوں جڑ گئے آقا نال رشتے وہ کرما والا ویڑا وہ کرما والا ویڑا وہ مزدا والا ویڑا وہ سونے نبی دا ویڑا وہ مدنی والا ویڑا وہ کرما والا ویڑا پٹکا نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی دنیا میں بستے ہیں چاہے وہ دبئی شارجہ کی سرزمین پہ ہوں چاہے وہ قدر سعیدہ میں ہوں چاہے لاہور کراچی اسلام آباد میں ہوں جہاں بھی لوگ بستے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے قلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ کی جو خدمات ہیں ان کی مثال کوئی نہیں ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس مرد درویش کا سایہ ہم سب کے سلامت رکھے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتا ہوں میرا اپنا ایک ذوق ہے تف کے ساتھ میں نعت پڑھتا ہوں آپ سب بھی میرا ساتھ دیں گے یہ جھنڈے والے جو ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ان کو ہلائیں گے اور اس نیت سے درود پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں اور پیارے آقا سنتے ہیں ذرا محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کرم کی بھیک ملے کرم کی بھیک ملے حیات ملتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے اور ملے جو اسم ثنا تو لفظ ملتے ہیں جو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے صلی اللہ علیہ رسول یا نبی سلام علیکہ یا رسول
خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پورے ملک فضاوا تھا کا مولا جیوے عرش مولا تھا کا مولا جیوے عرش مولا کدیان فرشتے کدی جان فرشتے او سبھی ازلوں جڑتے گئے تھا کر رشتے سونے نبی دا
کہ پیر بلا بڑے والے کرم کما چھڑیا. حضرت علامہ قاری خادم صاحب آپ پہ بھی بڑے کرم ملے اس در سے اور آپ کی عقیدت کو بھی اللہ سلامت رکھے. یہ عالم دین ہے, بڑا نام ہے ان کا پورے یوکے میں. 30 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جب سے کلندر کی بارگاہ میں آئے ہیں ایسا رنگ چڑھا ہے کہ یہ بھی اس رنگ میں رنگ گئے ہیں. تو عرض کرتا ہوں کہ پیر بلا بڑے والے کرم کما چھڑیا. حق خطیب علی نے رنگ چڑھا چھڑیا. جس چیز پہ پڑا ہے میرا ہاتھ لائے کہ پیر بلا بڑے والے کرم کما چھڑیا. پیر بلا بڑے والے کرم کما چھڑیا. حق خطیب علی نے رنگ چڑھا چھڑیا. یہ بات جو کرتی تھی وہی لکھی گئی تھی کہ میری مائیں مرد پہلا گئی سی. او یارو میری مائیں مرد پہلا گئی سی. کیا بڑی خوبصورت بات سنیں کہ میری مائیں مرد پہلا گئی سی. او لوگوں کہ حق خطیب نے تینوں رنگ چڑھا چھڑیا. حق خطیب نے تینوں رنگ چڑھا چھڑیا. حق خطیب علی نے رنگ چڑھا چھڑیا.
पीर तेरा ओए नकैया दे कम सवारे नकैया दे कम सवारे ए कादरी रंग निराला ए कादरी रंग निराला जी ए कादरी रंग निराला ए कबार सिकमली वाला रंग कादरी पसंद आया नी मैं पून फिरिया जग सारा ओ मेरे हक खतीब का रंग प्यारा बस रंग कादरी पसंद आया रंगों में ए जीवे मेरा पीर सोना ए जीवे मेरा पीर सोना जीवे जीवे ओ जीवे मेरा पीर सोना जीवे जीवे ओ जीवे मेरा पीर सोना कोई नारा मारे आए जीवे मेरा पीर सोना कोई नारा मारे आए और मैं के डूब चली सब सुना और मैं के डूब चली सब पीर ने तारे आए हमें थे तुम चली सब पीर ने तारे आए ओ जीवे मेरा पीर सोना जीवे जीवे ओ जीवे मेरा पीर सोना जीवे जीवे ओ जीवे मेरा पीर सोना तो कारा साराया जीवे मेरा पीर सोना तो कारा साराया भला बड़े बाए भैया भला बड़े बाए भैया रखा करन दीदार आया जीवे 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 ताजदार खत्म नबूवत सिवा सरारे खत्म नबूवत सिवा सरारे खत्म नबूवत हज़रत आरिफ अकबरी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की जन्नत से इस मोहब्बत के साथ हम पढ़ रहे हैं जो यहाँ का समाज कर रहे हैं और उस पर प्रैक्टिकल तौर पे साउंड बंद हो गया था लेकिन इंशाल्लाह साथ होगा क्रम होगा कि रहमत दा